أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے اور نیک کام کرتی رہے تو ہم اسے دوسری عورتوں کی بنسبت دگنا ثواب عطا کریں گے، اور ہم نے اس کے لیے جنت میں عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے۔ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی ازواج، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ تمہارا مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو کسی مرد سے ایسے نرم لہجے میں بات نہ کرنا کہ دل کی بیماری والا شخص کچھ لالچ کرے اور کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے، اور دستور کے مطابق اچھی بات کہو۔ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کی بے پردگی کی طرح بے پردہ نہ ہونا، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تم سے ہر ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں خوب اچھی طرح پاک رکھے۔ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں اور رسول اللہ کی حکمت بھری حدیثیں پڑھی جاتی ہیں انہیں یاد کرتی رہو، بے شک اللہ ہر باریکی کو جاننے والا خبردار ہے۔ ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اور فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور بہت یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بہت بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اور جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا
کہ انہیں اپنے اس معاملے میں کچھ اختیار باقی رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو بے شک وہ کھلی گمراہی میں بھٹک گیا۔ اگلی آیت کریمہ میں اس بات کا بیان ہے کہ حضرت زید بن حارثہ، جنہیں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے غلامی سے آزاد فرما کر ان کی پرورش فرمائی، اور حضرت زینب بنت جحش سے آپ کا نکاح فرمایا۔ آپ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے مشہور تھے، اور زمانہ جہالت سے ہی لوگ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا تصور کرتے تھے، اور اس کی زوجہ سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام جانتے تھے۔ اس تصور کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی کہ حضرت زینب آپ کی ازواج مطہرات میں داخل ہوں گی۔ اللہ کو یہی منظور ہے۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت زینب اور حضرت زید کے درمیان موافقت نہ ہوئی، اور حضرت زید حضرت زینب کی شکایت لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ایسا بار بار ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو سمجھا دیتے، اور یہ ظاہر نہ فرماتے تھے کہ حضرت زینب سے تمہارا نباہ نہ ہو سکے گا اور طلاق ضرور واقع ہوگی، اور اللہ تعالیٰ انہیں ازواج مطہرات میں داخل فرمائے گا۔ آخر کار جب حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی اور ان کی عدت پوری ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دیا، چنانچہ ارشاد ہوا: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ اور اے حبیب یاد کیجئے، آپ اس شخص یعنی حضرت زید بن حارثہ سے فرما رہے تھے جسے اللہ نے اسلام کی نعمت دی، اور آپ نے غلامی سے آزاد فرما کر ان پر احسان فرمایا کہ اپنی زوجہ کو اپنے پاس رہنے دیں اور اللہ سے ڈریں، اور اپنے دل میں وہ بات رکھتے تھے جس کا ظاہر کرنا اللہ کو منظور تھا، اور آپ کو لوگوں کے طعنے کا اندیشہ تھا، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کا خوف رکھیں۔ پھر جب زید نے اس سے علیحدہ ہونے کی غرض پوری کر لی تو ہم نے انہیں آپ کے نکاح میں دے دیا، تاکہ مسلمانوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ رہے جب وہ انہیں طلاق دے کر ان سے بے غرض ہو جائیں، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ نبی پر اس بات میں کوئی حرج نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر فرمائی، اللہ کا یہی دستور چلا آ رہا ہے ان انبیاء میں بھی جو پہلے گزر چکے، یعنی اللہ نے ان کو نکاح میں وسعت عطا فرمائی تھی، اور اللہ کا کام مقرر تقدیر ہے۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں کرتے، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، ہاں اللہ کے رسول اور سب نبیوں میں آخری نبی ہیں،
اور اللہ ہر شے کو خوب جانتا ہے۔ جب محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زینب سے نکاح فرمایا تو کفار اور منافقین نے یہ اعتراض کیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی زوجہ سے نکاح کر لیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرما دیا گیا، حضور تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں، نہ ہی حضرت زید بن حارثہ کے، ہاں وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کسی کو بھی نبوت نہیں مل سکتی۔ جو کوئی آپ کے بعد کسی کو نبوت ملنا ممکن جانے وہ ختم نبوت اور قرآن کا منکر اور اسلام سے خارج ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرو۔ وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں کفر کی تاریکیوں سے ایمان کے اجالے کی طرف نکالے رکھے، اور وہ ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ جس دن وہ اللہ سے ملیں گے تو اس کی طرف سے انہیں سلام ہوگا، اور اللہ نے ان کے لیے عزت والا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اے غیب بتانے والے نبی، بے شک ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا اور مومنوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والا اور کافروں کو اللہ کے عذاب کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور سارے جہاں کو ہدایت و معرفت الہی کے نور سے چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ اور اے حبیب، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل یعنی جنت ہے، اور آپ کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے گا اور ان کی ایذا پر درگزر فرمائیے، اور آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ کام بنانے والا کافی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا۔ اے ایمان والو، جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر کسی وجہ سے انہیں چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں جسے تم شمار کرو، تو تم انہیں کچھ فائدہ دو، یعنی اگر مہر مقرر تھا تو آدھا مہر دو، اور اگر مہر مقرر نہ تھا تو 3 کپڑوں کا جوڑا دو، اور انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے غیب بتانے والے نبی، ہم نے آپ کے لیے حلال فرمائیں آپ کی ازواج جنہیں آپ مہر دے چکے، اور وہ کنیزیں جو آپ کی ملکیت میں ہیں جو اللہ نے آپ کو غنیمت میں عطا فرمائیں، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور ایمان والی عورت اگر وہ مہر کے بغیر ہی اپنی جان نبی کی نظر کر دے اور نبی اسے اپنے نکاح میں لانا چاہیں، یہ مہر کے بغیر نکاح کا حکم خاص آپ کے لیے ہے، امت کے لیے نہیں۔ بے شک ہم ان احکام کو جانتے ہیں جو ہم نے مسلمانوں پر ان کی بیویوں اور ان کی ملکیت میں موجود کنیزوں کے بارے میں مقرر فرمائے ہیں، اور آپ کو نکاح میں وسعتیں دی گئیں تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما۔ اے حبیب، آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان میں سے جسے چاہیں مؤخر کر دیں اور جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دیں، اور جسے آپ نے علیحدہ کر دیا تھا اگر آپ اسے طلب فرمائیں تو آپ پر کچھ حرج نہیں۔ یہ حکم اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہوں، اور جو کچھ آپ انہیں عطا فرمائیں وہ سب اسی پر راضی رہیں، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ جانتا ہے، اور اللہ علم والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ازواج مطہرات کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی اختیارات کا ذکر کیا گیا کہ آپ اپنی جس زوجہ کو چاہیں اپنے سے دور رکھیں اور جسے چاہیں اپنا قرب خاص عطا فرمائیں، اور ان میں باریاں مقرر فرمائیں یا نہ فرمائیں، اور جسے پہلے دور رکھا تھا اب اسے قریب کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس خصوصی اختیار کے باوجود محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام ازواج کے ساتھ برابری کا سلوک فرمایا اور ان کی باریاں مقرر فرمائیں۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ اے حبیب، ان ازواج کے بعد آپ کے لیے اور عورتیں حلال نہیں، اور نہ یہ حلال ہے کہ آپ ان کو طلاق دے کر ان کی جگہ اور ازواج بدلیں، اگرچہ آپ کو ان کا حسن پسند آئے، مگر وہ کنیز آپ کے لیے حلال ہے جو آپ کی ملکیت میں ہو، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ کیونکہ ان ازواج مطہرات نے اختیارات کے باوجود دنیاوی آسائش کو ٹھکرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا، تو اللہ نے انہیں یہ اعزاز و اکرام عطا فرمایا کہ ان کی موجودگی میں مزید نکاح کرنا یا انہیں طلاق دینا منع فرمایا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی پر اکتفا فرمایا، اور آخر تک یہ ازواج حضور کی خدمت میں رہیں۔ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آخر میں
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے حلال کر دیا گیا تھا کہ جتنی عورتوں سے چاہیں نکاح فرمائیں۔ اس صورت میں یہ آیت منسوخ ہے اور اس کی ناسخ یہ آیت ہے یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک۔ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ جتنی ازواج کو شرف دینا چاہیں آپ کو اجازت ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما۔ اے ایمان والو، جب تک تمہیں اجازت دے کر کھانے کی طرف نہ بلایا جائے اس وقت تک نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو، نہ کہ خود پہلے ہی آ کر اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو۔ ہاں، جب تمہیں بلایا جائے تو حاضر ہو جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو رخصت ہو جاؤ، اور وہاں بیٹھ کر باتوں میں دل بہلاتے نہ رہو۔ بے شک تمہارے اس عمل سے ہمارے نبی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے ہیں اور تمہیں کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات فرمانے سے نہیں شرماتا۔ اور جب تم نبی کی ازواج سے استعمال کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، اس میں تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ کسی بھی عمل سے رسول اللہ کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی ان کی ازواج سے نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے۔ إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما۔ اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ تو بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا۔ مسلمان عورتوں پر اپنے والد اور اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجوں اور اپنے بھانجوں اور اپنے دین کی یعنی مسلمان عورتوں اور اپنی کنیزوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور اے عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور خوب سلام بھیجو۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی اور بے ادبی کر کے ان کو ایذا دیتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے،
اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا۔ اور جو لوگ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ان کے کسی جرم کے بغیر تکلیف دیتے ہیں تو بے شک انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا۔ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اے غیب بتانے والے نبی، آپ اپنی ازواج اور اپنی صاحب زادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے منہ کے اوپر ڈالے رکھیں، یعنی جب ضرورتاً گھر سے باہر نکلنا پڑ جائے تو دوپٹے کے علاوہ چادر بھی اوڑھ لیں جس کا ایک حصہ چہرے پر ہو۔ یہ پردہ کرنا اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی پہچان ہو جائے کہ وہ آزاد شریف عورتیں ہیں تو انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا۔ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر اور بدکاری کا مرض ہے اور مدینے میں اسلامی لشکروں کے متعلق جھوٹی خبریں پھیلانے والے اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ضرور آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ آپ کے پاس مدینے میں بہت کم دن ہی ٹھہر سکیں گے۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ لعنت کیے ہوئے جہاں کہیں پائے جائیں پکڑے جائیں اور چن چن کر قتل کر دیے جائیں، اللہ کا دستور ایسا ہی چلا آ رہا ہے ان منافق اور کافر لوگوں کے بارے میں جو ان سے پہلے گزر چکے، اور آپ اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔ اے حبیب، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب قائم ہوگی، آپ فرما دیجئے اس کا ذاتی علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور اے سننے والے تو کیا جانے شاید قیامت قریب ہی ہو۔ ان اللہ لعن الكافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیها ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں اپنے لیے نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ الٹ کر بھونے جائیں گے، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم اپنے گمراہ سرداروں
اور بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بہکا دیا۔ اے ہمارے رب، تو ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ اے ایمان والو، ان بنی اسرائیل کی طرح نہ ہونا جنہوں نے تہمت لگا کر موسیٰ کو تکلیف پہنچائی، تو اللہ نے موسیٰ کو بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی تھی، اور موسیٰ اللہ کے نزدیک بڑی عزت والے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہو، اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال سوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو بے شک اس نے بڑی کامیابی پائی۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ بے شک ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر امانت پیش فرمائی، یعنی احکام شرع، جن کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر عذاب ہے، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے کہ اگر ادا نہ کر سکے تو عذاب ہوگا، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے۔ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔ تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور۔ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے جیسے مردے وغیرہ، اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے جیسے سبزہ وغیرہ، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے جیسے بارش وغیرہ، اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے جیسے فرشتے وغیرہ، اللہ سب جانتا ہے، اور وہی بڑا مہربان بہت بخشنے والا ہے۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور کافروں نے کہا ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم جو غیب کا جاننے والا ہے، بے شک تم پر قیامت ضرور آئے گی، اس رب سے ذرہ برابر کوئی چیز پوشیدہ نہیں آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں،
اور اس ذرے سے چھوٹی اور اس سے بڑی کوئی چیز ایسی نہیں جو ایک روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں نہ ہو، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم۔ قیامت قائم ہوگی تاکہ اللہ ان لوگوں کو صلہ عطا فرمائے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے بخشش اور جنت میں عزت کی روزی ہے۔ والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم۔ اور جن لوگوں نے مقابلہ کرتے ہوئے ہماری آیتوں کو جھٹلانے میں کوشش کی، ان کے لیے سخت عذاب میں سے دردناک عذاب ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہی حق ہے، اور وہ عزت والے سب خوبیوں والے اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد۔ اور کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا، کیا ہم تمہیں ایسا شخص بتائیں جو تمہیں خبر دے کہ جب تم مرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر یقیناً تم نئے سرے سے پیدا ہوگے۔ افترى على الله كذبا ام به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد۔ کافر کہتے ہیں کیا اس نبی نے موت کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کی خبر دے کر اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، یا اسے جنون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اس بات کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ عذاب اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لآية لكل عبد منيب۔ تو کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے آسمان اور زمین ہے، اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں، بے شک اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ضرور بڑی نشانی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنا بڑا فضل عطا فرمایا کہ انہیں نبوت اور سلطنت عطا فرمائی، اور فرمایا، اے پہاڑوں اور پرندوں تم داؤد کے ساتھ تسبیح کرو، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا۔ ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر۔ اور ہم نے داؤد سے فرمایا، کشادہ زریں بنائیے اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھیں کہ سب کڑیاں ایک جیسی ہوں، نہ زیادہ تنگ نہ زیادہ کشادہ۔ اور اے آل داؤد تم سب نیک کام کرتے رہو، بے شک میں تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ
ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير۔ اور ہم نے ہوا کو سلیمان کے حکم کے تابع کر دیا، وہ صبح کے وقت 1 مہینے کا اور شام کے وقت 1 مہینے کا سفر کرتی، یعنی سلیمان ہوا کے ذریعے صبح شام کے مختصر وقت میں 2 ماہ کا سفر طے کر لیا کرتے تھے، اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، یعنی جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا تھا، اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو ہم نے پگھلا دیا، اور ہم نے جنات ان کے تابع کر دیے جو ان کے سامنے ان کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، اور ہم نے فرمایا ان جنات میں سے جو بھی ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور۔ وہ جنات سلیمان کے لیے بناتے تھے جو سلیمان چاہتے تھے، مثلاً اونچے اونچے محل اور تصویریں جو کہ ان کی شریعت میں جائز تھیں، اور حوض جیسے بڑے پیالے، اور جمی ہوئی بڑی بھاری دیگیں جو ہلائی نہ جا سکتی تھیں۔ ہم نے فرمایا اے داؤد کے گھر والو، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اور میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے کم ہی ہیں۔ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم بھیجا تو زمین کی دیمک کے سوا جنات کو کسی نے ان کی موت کی خبر نہ دی، جو ان کا عصا کھاتی رہی تھی، کیونکہ آپ عصا پر ٹیک لگائے عبادت میں مشغول تھے۔ اسی حال میں آپ کا وصال ہوا اور دیمک نے عصا مبارک کو کھا لیا، اور آپ کا جسم مبارک زمین پر تشریف لے آیا۔ تب جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا پتہ چلا۔ پھر جب سلیمان زمین پر آئے تو جنات کی یہ حقیقت کھل گئی کہ وہ غیب کا علم نہیں جانتے، کیونکہ اگر وہ غیب جانتے تو خواری کے عذاب میں نہ پڑے رہتے، اور حضرت سلیمان کی وفات کے بعد ان کے ڈر سے 1 سال تک مشقت کے کام نہ کرتے۔ مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے قبل حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا تو آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی، چنانچہ آپ نے جنات کو اس کی تکمیل کا حکم دیا۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب پہنچا تو آپ نے دعا کی کہ آپ کی وفات جنات پر ظاہر نہ ہو تاکہ وہ عمارت کی تکمیل تک مصروف عمل رہیں، اور انہیں جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ باطل ہو جائے۔ لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ بے شک قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں ہماری قدرت کی بڑی نشانی تھی، 2 باغ، ایک دائیں جانب دوسرا بائیں جانب۔ ہم نے ان سے فرمایا اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، یہ پاکیزہ شہر تمہارے لیے ہے اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا ہے۔ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل۔ تو انہوں نے اللہ کی شکر گزاری سے منہ پھیرا
اور انبیاء کو جھٹلایا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا، اور ہم نے ان کے نعمتوں والے 2 باغوں کو تباہ کر کے ان کے بدلے ان کو 2 ایسے باغ دیے جن میں بد مزہ پھل اور جھاؤ کے درخت اور تھوڑی سی بیریاں تھیں۔ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور۔ یہ ہم نے انہیں ان کی ناشکری کی سزا دی، اور ہم بڑے ناشکرے کو ہی سزا دیتے ہیں۔ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين۔ اور ہم نے ان سبا والوں کے اور شام کے ان شہروں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی سرے راہ کئی بستیاں آباد کیں، تاکہ مسافر اپنی ضروریات بآسانی پوری کر سکیں، اور ہم نے ان بستیوں میں سفر کو ایک منزل کے اندازے پر رکھا، اس طرح کہ صبح کا چلنے والا دوپہر کو اور دوپہر کو چلنے والا شام تک آبادی میں پہنچ جاتا۔ اور ہم نے فرمایا تم ان بستیوں میں بے خوف ہو کر دنوں میں اور راتوں میں بھی سفر کرو۔ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ تو وہ ناشکری کرتے ہوئے بولے، اے ہمارے رب، ہمارے سفر میں دوری ڈال دے کہ ہمارے اور شام کے درمیان جنگل اور بیابان کر دے، تاکہ بغیر توشے اور سواری کے سفر نہ ہو سکے۔ اور انہوں نے یہ دعا کر کے خود اپنا ہی نقصان کیا، تو ہم نے ان کو تباہ کر کے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کے افسانے بنا دیا، اور ہم نے انہیں بالکل جدا جدا کر دیا کہ وہ بستیاں غرق ہو گئیں اور بچنے والے دور دراز مختلف شہروں میں منتشر ہو گئے۔ بے شک اس واقعے میں ضرور نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر کرنے والے اور ہر بڑے شکر کرنے والے کے لیے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا، یعنی ابلیس جو گمان رکھتا تھا کہ بنی آدم کو وہ شہوت اور حرص اور غضب کے ذریعے گمراہ کر دے گا، یہ گمان اس نے اہل سبا پر بلکہ تمام کافروں پر سچا کر دکھایا کہ وہ اس کے متبع ہو گئے اور اس کی اطاعت کرنے لگے، تو مومنوں کے ایک گروہ کے سوا سب اس کے پیچھے چل پڑے۔ وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ۔ اور حقیقت میں شیطان کا ان پر کوئی غلبہ نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم دکھا دیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون شیطان کے بہکاوے میں آ کر آخرت کے بارے میں شک کرتا ہے، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير۔ اے حبیب، آپ کفار مکہ سے فرمائیے ان بتوں کو مدد کے لیے پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، وہ آسمانوں اور زمینوں میں ذرے کے برابر کسی چیز کے مالک نہیں، اور نہ ان دونوں میں ان کا کچھ حصہ ہے، اور نہ ہی ان بتوں میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير۔
اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش اسی کو فائدہ دے گی جس کے لیے وہ اجازت دے گا، یہاں تک کہ جب بروز قیامت مومنوں کو شفاعت کرنے کی اجازت دے کر ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور فرما دی جائے گی تو وہ خوشی میں ایک دوسرے سے کہیں گے تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ جواب میں کہیں گے جو فرمایا حق فرمایا، یعنی شفاعت کرنے والوں کو مومنوں کی شفاعت کا اذن دیا، اور وہی بلند مرتبے والا بڑائی والا ہے۔ قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين۔ اے حبیب آپ کافروں سے فرمائیے کون ہے جو تمہیں آسمانوں سے بارش برسا کر اور زمین سے کھیتی اگا کر روزی دیتا ہے؟ آپ خود ہی فرما دیجئے اللہ ہی دیتا ہے۔ اور اے مشرکو، بے شک ہم یا تم یا تو ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں، اور یقیناً بتوں کو پوجنے والے ہی گمراہ ہیں۔ قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون۔ آپ فرما دیجئے اگر ہم نے تمہارے گمان میں کوئی جرم کیا ہے تو تم سے اس کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، اور نہ ہم سے تمہارے کرتوتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بلکہ ہر شخص سے اس کے عمل کے متعلق سوال ہوگا۔ قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے ہمارا رب ہم سب کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا، پھر ہمارے اور تمہارے درمیان سچا فیصلہ فرمائے گا، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم۔ اے حبیب آپ فرمائیے مجھے وہ جھوٹے معبود تو دکھاؤ جو تم نے شریک بنا کر اللہ کے ساتھ ملائے ہیں، ہرگز وہ اللہ کے شریک نہیں ہو سکتے، بلکہ سچا معبود تو وہی اللہ ہے، بڑی عزت والا، بہت حکمت والا۔ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور اے حبیب ہم نے آپ کو قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ۔ اور وہ کہتے ہیں قیامت کا یہ وعدہ کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو گے اور نہ آگے بڑھ سکو گے۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين۔ اور کافر بولے ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ہی ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اتری تھیں، یعنی توریت، انجیل وغیرہ، اور کسی طرح تم قیامت کا وہ منظر دیکھتے جب ظالم اپنے رب کے پاس حساب کے لیے کھڑے کیے جائیں گے، ان میں سے ہر ایک دوسرے پر بات ڈالے گا۔ کمزور لوگ جن کو دبا کر رکھا جاتا تھا وہ تکبر کرنے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے، تم ہی نے ہمیں ایمان لانے سے روکا تھا۔
قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين۔ جواب میں تکبر کرنے والے ان کمزوروں سے کہیں گے، جب ہدایت تمہارے پاس آ چکی تھی تو اس کے بعد کیا ہم نے تمہیں ہدایت قبول کرنے سے روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ اور کمزور لوگ تکبر کرنے والوں سے کہیں گے، بلکہ تمہارا رات اور دن کا مکر و فریب تھا جس نے ہمیں ہدایت قبول کرنے سے روک لیا تھا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اور اس کے لیے شریک ٹھہرائیں، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو دل ہی دل میں پچھتانے لگیں گے، اور ہم کافروں کی گردنوں میں آگ کے توق ڈال دیں گے، انہیں ان اعمال کی ہی سزا دی جائے گی جو وہ کیا کرتے تھے۔ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون۔ اور ہم نے جب کبھی کسی بستی میں کوئی ڈر سنانے والا نبی بھیجا تو اس بستی کے مالداروں نے نبی سے یہی کہا کہ تم جو ہدایت دے کر بھیجے گئے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور انہوں نے کہا ہم مال اور اولاد میں بہت زیادہ ہیں اور ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ آپ فرما دیجئے بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ کی حکمت کو نہیں جانتے۔ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ اور اے لوگو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قرب تک پہنچائیں مگر جو ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے، یعنی وہ مسلمان جو اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرے اور اپنی اولاد کو دینی تعلیم اور تربیت دے تو اس کے مال و اولاد قرب الہی کا ذریعہ ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ان کے نیک اعمال کے بدلے دگنا اجر ہے، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن و امان سے رہیں گے۔ والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون۔ اور جو لوگ مقابلہ کرتے ہوئے ہماری آیتوں کو جھٹلانے میں کوشش کرتے ہیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ اس کے بدلے تمہیں اور دے گا،
اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ۔ اور جس دن اللہ ان سب مشرکوں کو جمع فرمائے گا، پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تمہاری پوجا کرتے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے اے اللہ تو شریک سے پاک ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے۔ وہ مشرک ہمارے دوست نہیں بلکہ وہ جنات کی پوجا کیا کرتے تھے، ان میں اکثر ان شیطانوں پر ہی یقین رکھتے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ اللہ فرمائے گا تو آج تم میں سے کوئی کسی دوسرے کے لیے نفع اور نقصان پہنچانے کا کچھ اختیار نہ رکھے گا، یعنی جھوٹے معبود اپنے پجاریوں کو کچھ نفع نہ دے سکیں گے، اور ہم ظالموں سے فرمائیں گے اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب ان کفار مکہ پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ ایک دوسرے سے ہمارے حبیب کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو صرف ایک ایسا مرد ہے جو تمہیں ان بتوں کی پوجا سے روکنا چاہتا ہے جن کی تمہارے باپ دادا پوجا کیا کرتے تھے، اور وہ کفار یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو صرف ایک گھڑا ہوا بہتان ہے۔ اور کافروں نے حق یعنی قرآن کے بارے میں کہا جب وہ ان کے پاس آیا یہ تو صرف کھلا جادو ہے۔ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ۔ اور اے حبیب ہم نے ان کفار مکہ کو آسمانی کتابیں نہیں دیں جنہیں وہ پڑھتے ہوں، اور نہ ہم نے آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈر سنانے والا رسول بھیجا، یعنی آپ سے پہلے ان کے پاس نہ کوئی کتاب آئی نہ کوئی رسول جس کی طرف یہ اپنے باطل دین کی نسبت کر سکیں۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اور ان کفار مکہ سے پہلے لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اور جو مال اور طاقت ہم نے انہیں دیا تھا یہ کفار مکہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہ پہنچے، پھر انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا انکار کیسا عبرتناک ہوا کہ وہ سب ہلاک و برباد کر دیے گئے۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے میں تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم دو دو ہو کر اور اکیلے اکیلے اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پھر میرے متعلق غور و فکر کرو تو تم پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی
کہ تمہارے ان صاحب یعنی نبی کریم علیہ السلام میں جنون کی کوئی بات نہیں، وہ تو تمہیں اللہ کے سخت عذاب کے آنے سے پہلے صرف ڈر سنانے والے ہیں۔ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے میں نے اس تبلیغ دین پر تم سے کچھ اجرت مانگی ہو تو وہ تم ہی رکھو، یعنی میں نے تو کبھی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے بے شک میرا رب میرے دل میں حق بات ڈالتا ہے، وہ سب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے حق یعنی اسلام آ گیا، اور اب باطل یعنی کفر و شرک نہ تو اپنا آغاز کر سکتا ہے اور نہ لوٹ کر آ سکتا ہے۔ رب کا یہ وعدہ پورا ہوا اور حرمین شریفین سے شرک و بت پرستی کا بالکل خاتمہ ہو گیا، اور بفضلہ تعالی قیامت تک وہاں بت پرستی نہ ہوگی۔ قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب۔ اے حبیب آپ کفار مکہ سے فرما دیجئے اگر تمہارے فاسد گمان کے مطابق میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا نقصان میری ہی ذات پر ہوگا، اور اگر میں سیدھی راہ پر رہوں تو اس قرآن کی بدولت جو میرا رب میری طرف وحی فرماتا ہے، بے شک وہ خوب سننے والا نہایت نزدیک ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اور اے سننے والے کسی طرح تو وہ ہولناک منظر دیکھ لے جب کافر قبروں سے نکلتے وقت گھبراہٹ میں ڈالے جائیں گے، پھر وہ بچ کر نہ نکل سکیں گے اور انہیں قریبی جگہ یعنی قبروں سے پکڑ لیا جائے گا، اور اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم اس نبی پر ایمان لائے، اور اب وہ اتنی دور جگہ سے ایمان کیسے حاصل کر سکیں گے؟ یعنی ایمان لانے کی جگہ تو دنیا تھی، اب دنیا سے اتنی دور آخرت میں ایمان لانا اور توبہ کرنا کیسے قبول ہوگا؟ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ۔ حالانکہ وہ عذاب دیکھنے سے پہلے اس نبی کا انکار کر چکے تھے اور دیکھے بغیر دور جگہ سے پھینکتے تھے، یعنی ہمارے حبیب کے متعلق ایسی جھوٹی باتیں کہتے تھے جن کا سچ سے دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا، اور قیامت میں ان کے اور ان کے ایمان اور توبہ کی خواہش کے درمیان آڑ کر دی جائے گی، یعنی وہ ایمان لانا اور توبہ کرنا چاہیں گے پر نہ کر سکیں گے، جیسا کہ ان سے پہلے ان جیسے کافر گروہوں کے ساتھ کیا گیا، یعنی عذاب دیکھ کر انہوں نے بھی توبہ و ایمان کا اظہار کیا، مگر اس وقت ان کا ایمان لانا قبول نہ ہوا، بے شک وہ دھوکہ دینے والے شک میں پڑے ہوئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع
يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے، فرشتوں کو رسول یعنی اپنے نبیوں کا قاصد بنانے والا ہے، جن کے 2 اور 3 اور 4 پر ہیں۔ وہ مخلوق کی پیدائش میں جو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے، جیسے رزق، صحت، بارش وغیرہ، تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ وہ روک لے تو اس کے روکنے کے بعد اسے کوئی چھوڑنے والا نہیں، اور وہی بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون۔ اے لوگو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے جو آسمان و زمین سے تمہیں روزی دے؟ ہرگز نہیں، تو تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اے حبیب، اگر یہ کفار آپ کو جھٹلائیں تو آپ غمزدہ نہ ہوں، بے شک آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، وہ آپ کے گستاخوں کو ضرور سزا دے گا۔ يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت ضرور آئے گی، تو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، اور بڑا فریبی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں ہرگز فریب نہ دے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم بھی اسے دشمن سمجھو، وہ تو اپنے گروہ یعنی اپنے فرما برداروں کو کفر و نافرمانی کی طرف اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير۔ کافروں کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون۔ تو کیا وہ شخص جس کی نگاہ میں اس کا برا کام آراستہ کر دیا گیا تو اس نے اس برے کام کو اچھا سمجھا، وہ ہدایت یافتہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے اس کی ضد اور انا کی وجہ سے اسے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے ہدایت دیتا ہے۔ تو اے حبیب، ان کے ایمان نہ لانے پر حسرت اور غم کرتے ہوئے آپ کی جان مبارک نہ چلی جائے، بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے۔
والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور۔ اور اللہ ہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے کسی مردہ یعنی خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے بارش برسا کر زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ اور سرسبز کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مردوں کو زندہ ہو کر اٹھنا ہے۔ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور۔ جو شخص عزت چاہتا ہے تو سب عزت اللہ ہی کے پاس ہے، لہٰذا عزت چاہیے تو اسی کی فرما برداری کرو، پاکیزہ کلام جیسے کلمہ طیبہ وغیرہ اسی کی طرف چڑھتے ہیں، یعنی مقام قبولیت میں پہنچتے ہیں، اور وہ نیک عمل کو بلند فرماتا ہے اور انہیں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اور جو لوگ برے فریب کرتے ہیں اور ہمارے حبیب کے متعلق سازشیں تیار کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر ہی تباہ و برباد ہوگا۔ والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ اور اللہ نے تمہیں یعنی تمہاری اصل آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ان کی نسل کو نطفے سے، پھر تمہیں مرد و عورت جوڑے جوڑے بنا دیا، اور جو مادہ بھی حاملہ ہوتی ہے اور بچہ جنتی ہے تو اللہ کے علم سے ہی وہ ایسا کرتی ہے، یعنی اللہ ہر ایک کے تمام حالات سے خبردار ہے۔ اور جس بڑی عمر والے کو لمبی زندگی دی جائے یا جس کی عمر کم رکھی جائے، یہ سب ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے، بے شک یہ سب کچھ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اور دونوں سمندر ایک جیسے نہیں ہیں، یہ ایک سمندر میٹھا ہے جس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ دوسرا نمکین سخت کڑوا ہے، اور تم ہر ایک سے تازہ مچھلی کا گوشت کھاتے ہو اور زیور یعنی موتی وغیرہ نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو۔ تو اے سننے والے، تو اس میں کشتیوں کو دیکھے گا کہ پانی کو چیرتے ہوئے چلتی ہیں، تاکہ تم تجارت کے ذریعے اللہ کا فضل یعنی اپنی روزی تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی کبھی دن بڑا ہوتا ہے تو کبھی رات، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک اپنے مقررہ مدت یعنی قیامت تک چلتا رہے گا،
یا عظیم قدرتوں والا اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور اللہ کے سوا جن بتوں کو تم پوجتے ہو وہ کھجور کی گھٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ اور اے مشرکو، اگر تم ان بتوں کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں گے، اور اگر بالفرض وہ سن بھی لیں تو وہ تمہاری درخواست قبول نہ کر سکیں گے، اور وہ قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے اور تم سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ اور اے سننے والے، تجھے اس بتانے والے کی طرح کوئی نہ بتائے گا۔ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ ہی سب سے بے نیاز تمام خوبیوں والا ہے۔ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، یعنی فنا کر دے، اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے جو اس کی فرما بردار ہو، اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں۔ ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير۔ اور قیامت کے دن گناہوں کا بوجھ اٹھانے والی کوئی جان کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گی، اور اگر کوئی گناہ کے بوجھ والی جان کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گی تو اسے انکار کر دیا جائے گا، اور اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جائے گا اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہو۔ اے حبیب، آپ کا ڈر سنانا تو انہی لوگوں کو فائدہ دیتا ہے جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو شرک اور گناہ سے پاک ہوا تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے پاک ہوا، اور آخر کار سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور۔ اور اندھا اور دیکھنے والا یعنی جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ اندھیرے اور اجالا یعنی کفر اور ایمان برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ سایہ اور نہ تیز دھوپ یعنی جنت اور دوزخ برابر نہیں ہو سکتے۔ وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور۔ اور زندے اور مردے یعنی مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کی بات سناتا ہے تو وہ ایمان لے آتا ہے، اور جو قبروں میں پڑے ہیں یعنی ضدی کافر آپ انہیں نہیں سنا سکتے۔ اس آیت میں قبر والوں سے مراد ضدی کافر ہیں کہ جس طرح کوئی مردہ قبر میں نصیحت سن کر فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح یہ ضدی ہٹ دھرم کافر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ان انت الا نذیر انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امة الا خلا فیہا نذیر۔
اور اے حبیب آپ تو صرف اللہ کے عذاب کا ڈر سنانے والے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور ہر امت میں ایک ڈر سنانے والا نبی گزر چکا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اور اگر یہ کفار آپ کو جھٹلائیں تو بے شک ان سے پہلے لوگ بھی اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں، ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلیں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے۔ ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير۔ پھر میں نے کافروں کو اپنے عذاب میں پکڑ لیا تو میرا انکار کیسا عبرت ناک ہوا کہ وہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود۔ اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی سے مختلف رنگوں کے پھل پیدا کیے، اور پہاڑوں میں مختلف رنگوں کے راستے ہیں، سفید اور سرخ اور کچھ انتہائی سیاہ۔ ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور۔ اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں کے مختلف رنگ ہیں، ان میں غور و فکر کرنے سے اللہ کی قدرت اور معرفت کا علم حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کے بندوں میں سے علماء یعنی علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ بڑی عزت والا، بہت بخشنے والا ہے۔ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ سے ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز نقصان نہیں، تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا ثواب بھرپور عطا فرمائے اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائے۔ بے شک وہ بہت بخشنے والا، بڑی قدر فرمانے والا ہے۔ والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير۔ اور اے حبیب، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی وہی حق ہے، اپنے سے پہلی کتابوں یعنی توریت، انجیل وغیرہ کی تصدیق فرمانے والی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے باخبر اور انہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ پھر ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو کتاب کا وارث کیا، یعنی مسلمانوں کو قرآن عطا فرمایا، تو ان میں سے کوئی عمل میں کوتاہی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والا ہے، اور کوئی میانہ روی اختیار کرنے والا ہے، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے
نیکیوں میں سبقت لے جانے والا ہے، یہی بڑا فضل ہے۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور۔ وہ ہمیشہ رہنے کے باغوں میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا، اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم سے ہر قسم کا غم دور فرما دیا۔ بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا، بڑی قدر فرمانے والا ہے۔ الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ وہی ہے جس نے ہمیں اپنے فضل سے آرام کی جگہ یعنی جنت میں اتارا، ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ محسوس ہوگی۔ والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان پر قضا آئے گی کہ وہ مر جائیں، اور نہ ان سے جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ ہر بڑے ناشکرے کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير۔ اور وہ جہنم میں چلاتے ہوئے فریاد کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ایک دفعہ یہاں سے نکال دے تاکہ ہم اچھا کام کریں، اس برے کام کے برخلاف جو ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ جو نصیحت قبول کرنا چاہتا وہ اس میں نصیحت قبول کر لیتا، اور تمہارے پاس ڈر سنانے والے یعنی ہمارے رسول اکرم بھی تشریف لائے، لیکن تم پھر بھی ایمان نہ لائے، تو اب عذاب کا مزہ چکھو کہ یہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انه علیم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کی ہر چھپی بات کو جاننے والا ہے، بے شک وہ دلوں کی بات بھی خوب جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پہلے لوگوں کا جانشین بنایا، تو جو کفر کرے تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے رب کے یہاں غضب ہی کو بڑھائے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر نقصان میں ہی اضافہ کرے گا۔ قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ام آتيناهم كتابا فهم على بينات منه بل ان يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا۔ اے حبیب آپ فرمائیے، اے مشرکوں بھلا بتاؤ تو تمہارے وہ شریک یعنی بت جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ بنایا ہے،
یا آسمانوں کے پیدا کرنے میں ان کا کچھ حصہ ہے، یا ہم نے ان مشرکوں کو کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی روشن دلیلوں پر قائم ہیں؟ ایسا تو کچھ نہیں، بلکہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کو صرف فریب کا وعدہ دیتے ہیں، یعنی بتوں کے متعلق جھوٹی امیدیں دلاتے ہیں کہ وہ عذاب سے بچا لیں گے۔ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کو اپنی جگہ سے ہٹنے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ہٹ جائیں تو اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں روک سکے گا، بے شک وہ بڑے حلم والا بہت بخشنے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا۔ اور کفار مکہ نے ہمارے حبیب کی آمد سے پہلے اپنی قسموں میں اللہ کی پکی قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا اللہ کا نبی آیا تو وہ ضرور ہر ایک گروہ سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ڈر سنانے والے ہمارے نبی تشریف لائے تو ان کی آمد نے ان کی نفرت ہی کو بڑھا دیا، زمین میں تکبر کرنے اور برے مکر و فریب یعنی کفر و شرک کرنے کی وجہ سے۔ وہ حق سے دور رہے اور برا مکر اسی مکر کرنے والے کو گھیر لیتا ہے تو وہ اپنے سے پہلے کافر لوگوں کے دستور ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس طرح وہ عذاب سے ہلاک ہوئے یہ بھی ہلاک ہو جائیں، تو آپ اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پائیں گے اور اللہ کا قانون ہرگز ٹلتا ہوا نہ پائیں گے۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا۔ اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے نافرمان لوگوں کا کیسا عبرتناک انجام ہوا، حالانکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی چیز اسے عاجز کر دے، بے شک وہ بہت علم والا بڑی قدرت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے برے کاموں پر فوراً پکڑتا تو روئے زمین پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، لیکن اللہ انہیں ایک مقررہ مدت یعنی قیامت تک ڈھیل دیتا ہے، پھر جب ان کی مقرر کی ہوئی مدت آئے گی یعنی قیامت قائم ہوگی تو اللہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا دے گا، بے شک اللہ اپنے سب بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین۔ یاسین یہ حروف مقطعات ہیں جس کے معنی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اور اس کے بتانے سے اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام بھی جانتے ہیں۔
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم۔ حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، سیدھی راہ پر ہیں۔ تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون۔ یہ قرآن عزت والے مہربان کا اتارا ہوا ہے تاکہ آپ اس قوم یعنی قوم قریش کو ڈر سنائیں جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے، یعنی آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا تو وہ بے خبر ہیں۔ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون۔ بے شک ان میں اکثر پر جہنم کے عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں تو وہ ان کی تھوڑیوں تک ہیں، تو اب یہ اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے، یعنی تکبر اور عناد کی وجہ سے حق کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون۔ اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ جیسے کسی کے دونوں طرف دیواریں ہوں اور ہر طرف سے راستہ بند ہو تو وہ کسی طرح منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہی حال ان ضدی کافروں کا ہے کہ ان کے غرور اور تکبر کی وجہ سے ان پر ہر طرف سے ایمان کی راہ بند ہے۔ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم۔ اور ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ تو اسی کو ڈر سناتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے، تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم ان کا وہ عمل لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آخرت کے لیے آگے بھیجا، اور وہ نشانیاں یعنی اچھے یا برے طریقے جو دنیا میں پیچھے چھوڑ گئے، اور ہم نے ہر چیز ایک بتانے والی کتاب یعنی لوح محفوظ میں گن رکھی ہے۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون۔ اور اے حبیب آپ ان کفار مکہ سے انطاکیہ بستی والوں کی مثال بیان فرمائیے جب ان کے پاس عیسیٰ کے بھیجے ہوئے قاصد آئے۔ إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون۔ جب ہم نے ان کی طرف عیسیٰ کے دو حواری صادق اور صدوق کو بھیجا تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے قوت دی یعنی حضرت شمعون کو ان دونوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ اب ان تینوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف اللہ کا پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون۔ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين۔ بستی والے بولے تم تو صرف ہم جیسے آدمی ہو اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، تم صرف جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے فرمایا
ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے تو صرف اللہ کا پیغام صاف پہنچا دینا ہے۔ جب بستی والوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا تو ان پر بارشیں بند ہو گئیں۔ وہ توبہ کرنے کے بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے کہنے لگے، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم۔ بستی والے بولے، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے بارشیں بند ہو گئی ہیں، بے شک اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے، اور ہماری طرف سے تمہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ انہوں نے فرمایا، تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہارا کفر اور نافرمانی بارشیں بند ہونے کا سبب ہے۔ کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو تم اسے برا سمجھتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ اور شہر کے دور کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا، یعنی حبیب نجار، جو پہلے ہی ایمان لا چکے تھے اور پہاڑ کے غار میں مصروف عبادت تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ قوم نے ان 3 قاصدوں کو جھٹلا دیا اور انہیں گھیر لیا ہے تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور بولے، اے میری قوم، بھیجے ہوئوں کی پیروی کرو، ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔